هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ اب تک تقریباً جو ہے وہ 46 کلاسز جو ہے وہ بڑھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہمارا یہ والا پارٹ 47 ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے اسماء ظروف کے بارے میں۔ اسماء ظروف کی ہم نے 3 اقسام بنائی تھیں۔ ہم نے ظروف زمانیہ، ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ ظروف زمانیہ کے بارے میں مکمل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ، اور ظروف مکانیہ کے بارے میں بھی مکمل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے ظروف زمانیہ و مکانیہ کا۔ تو ایک مرتبہ ظروف زمانیہ و مکانیہ کی تعریف آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ انا کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ تعریف جو ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ دیکھیں، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان کو ظروف زمانیہ کہتے ہیں۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، ان کو ظروف مکانیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر بھی دلالت کرتے ہیں اور وقت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ تو کبھی وقت پر کبھی جگہ پر دلالت کرنے والے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ اس میں سے ایک کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم لوگ انا کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم لوگ لدا اور لدن کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں پاس کے معنی میں۔ جیسے اندہ ہوتا ہے نا، اندہ، جیسے میں کہوں ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اندی کتاب، تو میں کہوں میرے پاس جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس کار ہے، تو میں کہوں اندی سیارتن، ٹھیک ہے، تو میرے پاس جو ہے وہ ایک کار ہے، کار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کہوں کہ اندہ کا کتاب، کہ تیرے پاس کتاب ہے، یا پھر اندہ کا سیارہ، یا پھر تیرے پاس جو ہے وہ کار ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اندہ کا قلم، تیرے پاس جو ہے وہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن اندہ میں اور لدا اور لدن میں ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب اگر میرے پاس حاضر ہوگی نا، حاضر، ٹھیک ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر کتاب میرے پاس حاضر ہے تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اندی کتاب۔ اگر حاضر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں اندی کتاب۔ اچھا، غائب ہے، کتاب نہیں ہے یہاں پر، یا مطلب یہ کہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اندہ کا استعمال میں کر سکتا ہوں، یوں کہہ دوں اندہ ہو کتاب، اس کے پاس کتاب ہے۔ اب کتاب کا یہاں پر جو ہے وہ وجود تو نظر نہیں آ رہا ہے نا، لیکن اندہ کا استعمال جو ہے وہ میں غائب کی چیز کے لیے بھی کر سکتا ہوں پاس کے معنی میں۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے نا لدیہ، لدا کا جو استعمال ہے نا، اس کا استعمال ہم لوگ غائب کی چیز کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرق یاد رکھیں کہ فرق یہ ہے اندہ میں اور لدا اور لدن میں، کہ اندہ حاضر غائب، حاضر کے لیے بھی غائب کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں لدا اور لدن یہ فقط حاضر کی چیز کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی جو چیز حاضر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے موجود نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے تو یہ استعمال جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے، موجود ہے، تو آپ اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کتاب موجود نہیں ہے تو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ لدیہ کتاب نافع، کہ میرے پاس ایک نافع کتاب موجود ہے۔
نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا. تو اندہ کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اندہ میں اور لدا اور لدن میں یہ ایک جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نحوی حضرات بیان کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا پارٹ نمبر 47 ہے، اس میں ہم نے ظروف زمانیہ و مکانیہ میں سے لدا اور لدن کو بھی پڑھ لیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.